محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قابل احترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر مسلمان بنا دیا۔ اس احسان کے صلے میں اگر ہم ساری زندگی پروردگار عالم کے سامنے سر رکھ دیں تو یہ احسان اتار نہیں سکتے۔ آج کے موجودہ حالات نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جس نے جو دین اختیار کر لیا، جو مذہب اختیار کر لیا، اس سے ہٹنے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم بھی کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جاتے جو مسلمانوں کا گھر نہ ہوتا تو ہمارا اس طرف آنا بہت مشکل تھا۔ یہ بڑا خدا کا فضل کرم احسان کہ اس نے ماں باپ کو مسلمان بنایا اور ان کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہمیں دنیا کے اندر اتارا اور دنیا کے اندر ان کے ذریعے سے پیدا فرمایا اور مسلمان بنایا اور ایمان والا بنایا۔ یہ اللہ کا پروردگار بڑا احسان و کرم ہے۔ اسی پر پروردگار عالم نے ہماری بنیاد رکھی ہے۔ جب تک یہ ایمان دنیا کے اندر موجود ہے، کارخانہ دنیا جاری رہے گا، چاہے ساری امت چند لوگوں کو چھوڑ کر کافر ہو جائے، جب تک یہ ایمان ان لوگوں کے اندر موجود رہے گا تو یہ کارخانہ ہاتھ چلتا رہے گا۔ اور جب یہ ایمان والی دولت ختم ہو جائے گی، اللہ اللہ کہنے والا دنیا سے ختم ہو جائے گا، تو پھر قیامت آ جائے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ کی جائے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والا دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اللہ اللہ کہنے والا کون ہے؟ وہ ایمان والا ہے۔ اسی پر پروردگار عالم نے دو گھر بنائے ہیں، ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام جہنم ہے۔ جنت ایمان والوں کا گھر ہے اور جہنم غیر ایمان والوں کا گھر ہے۔ اب خدا کے یہاں کوئی تیسرا گھر نہیں ہے کہ کسی تیسرے گھر کے اندر پہنچایا جائے۔ وہاں تو صرف دو ہی مقام ہیں، ایک جنت کا مقام ہے، ایک جہنم کا مقام ہے۔ جنت والا مقام ایمان والوں کے واسطے ہے اور جہنم کا مقام جہنم والوں کے واسطے ہے۔ جو ایمان والے دنیا کے اندر ایمان لے کر ساتھ جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کو جنت عطا فرمائے گا، چاہے ان کو جہنم میں ڈال کر کے پاک کرے لیکن جنت دے گا۔ جو انسان غیر ایمان دنیا سے چلا گیا وہ پروردگار عالم کے ہاں جہنمی ہے۔ وہ کچھ بھی کرتا رہے دنیا کے اندر، کیسے بھی اعمال فیل کرتا رہے دنیا کے اندر، وہ اپنے آپ کو کیسا ہی کامیاب سمجھتا رہے دنیا کے اندر، لیکن وہ اللہ کے نزدیک ناکام ہے۔ فرعون کو اللہ نے کتنی بڑی سلطنت دی تھی، فرعون کو مصر کا بادشاہ بنایا تھا اور کیسی اس کو حکومت عطا فرمائی تھی، کتنی اس کو 400 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ کبھی اس کو پیٹ میں درد نہیں ہوا، کبھی اس کو نزلہ زکام نہیں ہوا، کبھی اس کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی حالات پر نہیں آئے، لیکن خدا کا نافرمان تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ اتنی بڑی حکومت کے ساتھ میں پانی میں غرق ہوا اور مرا اور جہنم کے اندر جائے گا، اور جہنم کے اندر جائے گا۔ اور وہ عرب کے فقراء جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی دعوت پر لبیک بھی کہتے ہیں اور جو آپ کا حکم ہے اس کو بھی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کہاں چلایا؟ انہیں اللہ نے آسمان پر اٹھایا، انہیں آسمان پر اٹھایا، دنیا میں بھی عزت کی جگہ دی اور آخرت کے اندر کا بڑا مقام ان کو ملا۔ یہی فقراء صحابہ جن کو کوئی گھر دینے کے بعد تیار نہیں، جن کو کوئی امن دینے کے بعد تیار نہیں، جن کو کوئی اپنے قریب لانے کے بعد تیار نہیں، لیکن جب پروردگار عالم نے ان کی برکت سے وہ ماحول پیدا کیا تو یہ لوگ کوئی وزیر بنا اور کوئی والی بنا، کوئی حاکم بنا، کوئی کسی ملک کا حاکم بنا، کوئی کسی ملک کا حاکم بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے تھے کہ مجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا تھا اور آج خداوند قدوس نے مجھے 24 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا فرمائی اور قیامت تک ایسی حکومت اس کو ملنے کی بھی نہیں۔
ایک شخص آنے والا ہے، اس کا نام امام مہدی ہے، وہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے ہوگا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کے اندر سے ہوگا۔ ایک شخص وہ آنے والا ہے جو ساری دنیا کو امن سے بھر دے گا۔ تین بادشاہ ایسے گزرے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کہ جنہوں نے ساری دنیا کو امن سے بھرا۔ ایک فاروق اعظم ہیں، 2.5 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ ایک گھاٹ کے اوپر شیر اور ایک گھاٹ کے اوپر بکری پانی پیتے تھے، نہ شیر بکری کو چھیڑتا تھا اور نہ بکری شیر کے قریب آتی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز ان کا نام ہے، عمر ابن عبدالعزیز۔ ایک مرتبہ وہ چلے جا رہے تھے تو ایک گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں کہہ رہی بچی سے کہ دودھ کے اندر پانی ملا دے، دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ ماں نے کہا کہ امیر المومنین کا حق ہے، جیسی کوئی چیز خالص ہے ویسی تقسیم بیچی جائے اور ویسی دی جائے۔ کہا کہ کوئی یہاں امیر المومنین رکھے ہیں، کوئی یہاں امیر المومنین موجود ہے؟ کہا امیر المومنین تو موجود نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کا حاکم اور ان کا بادشاہ اللہ وہ موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ کہنا تھا، بچی اس کے رک گئی اور ماں کو سکوت ہو گیا۔ فاروق اعظم نے اپنے کان سے لفظ سنے اور جا کر اپنے بچے کو اس لڑکی سے نکاح کر دیا۔ اس کی اولاد میں سے حضرت مہدی امام پیدا ہو گئے۔ اور جائیں گی کہاں سے فوجیں لڑنے کے واسطے؟ یہ بھی عجیب غریب خداوند قدوس نے وہ عطا فرمائی ہے۔ خراسان، ایران، پاکستان، کچھ ہندوستان، کچھ افغانستان، یہاں سے فوجیں چلیں گی اور یہاں سے فوجیں ادھر چلیں گی جب خداوند قدوس ان کے اندر اسلامی انقلاب پیدا کر دے گا، اسلامی حکومت قائم پیدا کر دے گا۔ اب یہ یہاں سے چلیں گے مکہ معظمہ اور حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر مہدی علیہ السلام فوج بنا کر کے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے لڑنے کے واسطے بھیجیں گے۔ 3 لڑائیاں بڑی زبردست ہوں گی، 2 لڑائیوں کے اندر نہ ادھر کا کوئی بچے گا نہ ادھر کا کوئی بچے گا، تیسری لڑائی کے اندر 313 آدمی بچیں گے اور ان سے مقابلہ ہوگا اور یہ فتح پائیں گے۔ اس کے بعد پھر خداوند قدوس اسلامی نظام پوری دنیا کے اندر قائم کریں گے۔ اس کے بعد پھر دجال آئے گا جس کے واسطے تیاری شروع کر دی عیسائیوں نے اور یہودیوں سب نے تیاری شروع کر دی۔ غرگت کا ایک پیڑ، غرگت کا ایک پیڑ جو یہودیوں کو پناہ دے گا، اب سب گھروں کے اندر لگایا جا رہا ہے۔ اب ساری دنیا جہاں جہاں یہودی عیسائی آباد ہے سب جگہ لگایا جا رہا ہے کہ اس سے ہمیں پناہ ملے گی۔ اور لد مقام جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام یہود اس کو دجال کو قتل کریں گے، وہ آج ایئرپورٹ موجود ہے لد کے نام سے۔ یہ اس لیے بنایا گیا تاکہ دجال یہاں آ کر اور اپنی فلائٹ لے کر کے ان سے بچ جائے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے رک جائے۔ لیکن میرے دوستو، کہاں پروردگار عالم کا جو نوشتہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے، وہ تو پورا ہو کر کے رہے گا، وہ تو پورا ہو کر کے رہے گا۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، ہر بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے اور قیامت تک پوری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ بھی تو آپ ہی نے فرمایا تھا کہ مہدی آئے گا، وہ پوری دنیا کو امن سے بھرے گا۔ یہ تو بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان کو اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قرب کے اندر اتارے جائیں گے اور پھر اس طریقے سے نظام چلے گا۔ تو میرا یہ دوستو، ایک چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مبارک کلام نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اور دیکھو خداوند قدوس نے کتنی مہربانی فرمائی، ہمارے لیے پرچہ آؤٹ کر رکھا ہے، ہمارے لیے پرچہ آؤٹ کر رکھا ہے۔ کسی بھی امتحان کے زمانے کے اندر اگر پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پرچہ مس کر کے دوسرا پرچہ بنا جاتا ہے، لیکن 14 سال پہلے سے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے واسطے 3 سوال رکھے ہیں کہ ان تینوں کے جواب آپ کو دینے ہیں، اور ہم زندہ موجود ہیں اور اپنے امتحان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہماری موت کا وقت قریب آ جائے گا تو ہم سے پرچہ لے لیا جائے گا اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی۔ اور سوال بالکل آؤٹ ہے، بالکل سوال آؤٹ ہے، سامنے ہے بالکل، لیکن میرے دوستو ان کا جواب دینا ہر ایک کے بس کا بات نہیں ہوگا۔ جب قبر میں انسان رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، ایمان کا سوال نہیں ہوتا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو،
الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں دنیا کے اندر جتنے بھی کام اچھے ہوتے ہیں ان سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اگر وہ خالق و مالک اللہ ہمیں عقل نہ دیتا تو ہم کام کر لیتے خوبیوں والے، خوبی والے کام کر لیتے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں۔ پہلا سوال ہے تمہارا رب کون ہے؟ اور ہم ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ فرض کی نماز کے اندر بھی 2 صورتوں کے اندر واجب ہے، نفل کے اندر دونوں صورتوں میں واجب ہے، سنت میں دونوں صورتوں میں واجب ہے، دونوں صورتوں کے اندر واجب، دونوں رکعتوں کے اندر واجب ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلا سوال جو ہوگا من ربک، تمہارا رب کون ہے، یہ پرچہ آؤٹ کر رکھا اللہ پاک نے، لیکن اس کا جواب کون دے گا؟ جس کو یہ یقین ہے کہ میں ملازمت کرتا ہوں لیکن تنخواہ دینے والے اللہ ہیں، تنخواہ دینے والے اللہ ہیں، میں دکان کرتا ہوں لیکن دکان کو چلانے والے اللہ ہیں، میں بولتا ہوں مجھے بلانے والے اللہ ہیں، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں لیکن سنوانے والے اللہ ہیں، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں لیکن دکھلانے والے اللہ ہیں۔ پتہ نہیں کتنے آنکھوں والے ہیں لیکن دیکھتے نہیں، پتہ نہیں کتنے کانوں والے ہیں لیکن سنتے نہیں، پتہ نہیں کتنے زبان والے ہیں لیکن بولتے نہیں، پتہ نہیں کتنے ہاتھ پیر والے ہیں لیکن نہ ہاتھ ہلا سکتے ہیں نہ پیر ہلا سکتے ہیں۔ یہ سب سامنے آج موجود ہے، یہ آج موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم نکالتا ہے جسم سے، اس کی آنکھیں نہیں چھوڑتا، اس کے کان نہیں چھوڑتا، اس کے ہاتھ نہیں توڑتا، اس کے پیر نہیں توڑتا، پورا جسم موجود رہتا ہے، لیکن خدا کا حکم نکلنے کے بعد اب آنکھیں بیکار، زبانیں بیکار، کانیں بیکار، ہاتھ بیکار، سارا جسم بیکار ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے اپنا حکم نکال لیا، اب کہتا ہے اللہ کر۔ بڑا کنگھڑتا تھا، بڑا اکڑتا تھا، بڑا سینہ تان کر کے چلتا تھا، آج کیا ہوا تجھے؟ آج تجھے کیا ہو گیا؟ آج تو چلتا کیوں نہیں؟ آج تو بولتا کیوں نہیں؟ آج تو دیکھتا کیوں نہیں؟ آج تو سنتا کیوں نہیں؟ ہاتھ ہلتا کیوں نہیں؟ آج تو محتاج ہے دوسروں کے ہاتھوں کے اندر، چرپائی پر سے بھی تجھے دوسرے لٹاتے ہیں، پٹڑے پر تجھے نہلاتے بھی دوسرے ہیں، تجھے کروٹیں بھی دوسرے دیتے ہیں، تجھے ہلاتے پھلاتے بھی دوسرے ہیں۔ اب تو نہ وضو کر سکتا، نہ کلی کر سکتا، نہ اپنا کانے پانی ڈال سکتا، نہ اپنا منہ دیکھ سکتا، آج تو بالکل محتاج ہو گیا۔ تو اس بات پر غور نہیں کیا کہ میں نے تیرے اندر اپنا حکم رکھا تھا، آج میرا حکم نکل جانے کی وجہ سے تو سارا بیکار ہو گیا۔ تو خداوند قدوس کہتے تو اگر میرے حکم پر چلتا تو سارے کام ہوتے، لیکن آج تیرے جسم سے حکم نکل گیا میرا، تو آج تیرا جسم بیکار ہو گیا۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، تجھے پالنے والا کون تھا؟ اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم رب سے پلتے ہیں تو جواب دے دے گا میرا رب کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے، میرا رب تو اللہ ہے، یہ جواب فوراً دے گا۔ لیکن جن کو یقین اپنی ملازمتوں پر ہے، جن کو یقین اپنے کاروبار پر ہے، جن کو یقین اپنی دکانوں پر ہے، جن کو یقین ملک و مال پر ہے، وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، حالانکہ پرچہ بالکل سب سے واضح، سب سے عام ہے۔ دوسرے نمبر پر سوال ہوگا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اب اگر اس نے دین پر چلا ہوگا، آپ کا طریقہ اختیار کیا ہوگا، دین پر عمل کیا ہوگا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، صدقات خیرات دی ہوگی، نیک کام کیے ہوں گے، والدین کا ادب احترام کیا ہوگا، بچوں پر شفقت سے کام کیا ہوگا، قریب جوار کا خیال رکھا ہوگا، اپنے ساتھ میں دوسروں کا بھی خیال رکھا ہوگا، تو یہ کہہ دے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ لیکن جن کا عمل اس کام پر نہیں تھا وہ جواب نہیں دے پائیں گے، لا ادری، اللہ ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تیسرا سوال یہ ہوگا ما تقول ھذا الرجل، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ شخص جو تمہارے سامنے ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ اختیار کیا ہوگا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا طریقہ اختیار کیا ہوگا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہوگا، تو یہ کہے گا یہ تو میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر نہ اختیار کیا ہوگا تو کہہ دے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو میرا یہ دوستو، ان کے ہاتھ میں گرز ہوگا،
گرز ہوگا، اگر سارے جنات انسان مل کر کے اس گرز کو اٹھائیں تو اٹھا نہیں سکتے، پھر اس سے اس کی خبر لی جاتی ہے۔ تو میرے دوستو تینوں چیزیں خداوند قدوس نے ہر مسلمان کو آؤٹ کر رکھی ہیں۔ اب پتہ جب چلے گا جب ہم مریں گے اور مرنے والے سوال جواب ہوں گے، اس وقت اگر ہم نے صحیح جواب دے دیا تو سمجھو ایمان والے تھے، ہم ایمان والے تھے۔ شیخ فرازی رحمت اللہ علیہ نصرت بسانی میں ایک واقعہ لکھا ہے، ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوتا تھا مجلس کے اندر، اس کے آدھے چہرے پر نقاب رہتا تھا اور آدھا چہرہ کھلا رہتا تھا، خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ شیخ نے فرمایا کہ تمہارا آدھا چہرہ کیوں کھلا رہتا ہے اور آدھا چہرہ بند رہتا ہے؟ کہنے لگے حضرت جب مجلس ختم ہو جائے گی تو میں آپ کو اپنا قصہ سناؤں گا۔ جب مجلس ختم ہو گئی ایک روز کسی وقت میں حضرت کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میں کفن چور تھا، میں کیا تھا؟ کفن چور تھا، کفن چرا چرا کر کے اپنے گھر بار کا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نئی قبر پر پہنچا جو تازی قبر تھی، تو میں نے اس کو پھاڑا اور تختے اس کے اتارنے کے بعد میں نے اس کی کفنی جو تھی وہ کھینچنے کی کوشش کی کھینچنے کفنی، تو مجھ سے کھینچی نہیں، تو جیسے میں تھوڑا نیچے جھکا کھینچنے کے واسطے تو ایک تھپڑ باہر، ایک ہاتھ باہر نکلا اور میرے منہ پر دبا کر کے لگا۔ اس کی وجہ سے یہ میرے منہ پر انگلیاں گڑ گئی، انگلیاں اس کی کھڑی ہو گئی۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی تو کیا اہل ایمان کے ساتھ بھی ایسا ہی کام کرتا تھا؟ کہا کہ اہل ایمان کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہا کہ مرنے کے بعد جن کے چہرے قبلے کی طرف رہتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ، یہ ایک مدت کا واقعہ ہے، پرانا واقعہ ہے، اور قبرستان کے اندر دفن مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلمان دفن ہوتے ہیں۔ کہا کہ بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے، ورنہ اکثروں کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے۔ تو میرے دوستو موت ایمان پر آنا یہ بھی پروردگار عالم کا کام ہے، اور مسلمان بن کر کے رہنا یہ بھی پروردگار عالم کا کام ہے۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، اپنے بچوں سے کہا تھا کہ ایمان پر مرنے کی کوشش کرو اور یہاں تک خدا سے دعائیں مانگتے رہو کہ پروردگار عالم ہمیں موت دے تو ایمان پر دے، ہمیں موت دے تو ایمان پر دے۔ تو میرے عزیز دوستو خداوند قدوس کے نزدیک تو کامیاب وہ شخص ہے کہ جو مرنے کے وقت ایمان پر مرا، جو مرنے کے وقت ایمان پر مرا، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، اگر پارسی بھی کوئی بھی شخص ہے اور خدا نے اس کو مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق دے دی تو اب سمجھو جنت کی آتی ہے۔ امام حضرت اشرف بن مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ کے اندر لکھا ہے کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک بنیا جنت کے اندر گھوم رہا، ایک بنیا جنت کے اندر گھوم رہا۔ میں نے اس سے پوچھا بھائی تو یہاں کیسے پہنچ گیا، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کہا کہ حضرت جی جب میں نے یوں دیکھا کہ اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا، میں نے جو کلمہ تم پڑھو وہ پڑھ دیا، بنوں کا اس کے پڑھنا تھا، خدا کی قدرت میرے پر مہربان ہوئی اور میری جان نکل گئی، اور میری جان نکل گئی۔ کہا کہ اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہاں پہنچا دیا۔ اسی لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار مدار خاتمہ پر۔ تو میرے دوستو ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پر ان دونوں مقاموں میں سے ایک مقام ملنے والا ہے۔ اگر ایمان والا ہے تو جنت اور غیر ایمان ہے تو جہنم۔ دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا۔ نماز دیکھو حج کب آتا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی مالدار کے واسطے، وہ بھی مالدار کے واسطے۔ روزہ ایک سال میں ایک مرتبہ، ایک سال میں ایک مرتبہ۔ زکوٰۃ ایک سال میں ایک مرتبہ۔ اور رہی نماز، یہ ہر وقت 5 مرتبہ پڑھنا فرض ہے، یہ 5 وقت پڑھنا فرض ہے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ جس آدمی کو نماز کی طرف جاتے دیکھو اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ تو جو آدمی نماز کے لیے جاتا ہے اگر اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتا ہے خداوند قدوس کے دربار میں کہ میں مسلمان ہوں، اپنی مسلمانی کا حق ادا کرنے کے واسطے آپ کی خدمت کے اندر سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہوا۔
تو میرے دوستوں تو تیسرے نمبر پر زکوٰۃ آتی ہے، اور زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہوتے، وہی مالداروں پر، سب پر نہیں، مالداروں پر جو صاحب نصاب ہیں، جو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہیں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور حج سب کا آخری مقام ہے، سب سے مقام حج کا آخری کا ہے، لیکن میرے دوستو آج بڑے بڑے مالدار حضرات مال پر پردہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اس کا پتہ نہیں کہ ہم پر حج فرض ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو اس قابل اللہ نے کیا ہو، حج کا سرپا اس کے پاس موجود ہو، وہ چاہے یہودی ہو کر کے اگر حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر کے مرے اور چاہے نصرانی ہو کر کے۔ تو میرے دوستو بس یہ چند چیزیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور دیکھو بھائی مبارک کلام کی تو آج سنت پوری ہو گئی، رمضان باقی ہے یا نہیں ہے؟ ہی باقی، تو رمضان باقی ہے، اور تراویح کب تک باقی رہتی ہے بھائی؟ سارے رمضان تک۔ اب فرصت اتنی مل گئی ہمیں اور آپ کو کہ اب فرض نماز کے بعد میں تراویح اپنے گھر ہی پڑھ سکتے ہیں، کسی مسجد کے اندر ہی پڑھ سکتے ہیں، جہاں بھی کہیں ہو وہاں موجود وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ نہ تراویح چھٹی معاف ہوئی اور نہ روزے معاف ہوئے۔ تراویح بھی جب تک جاری رہے گی جب تک رمضان ہے، اور رمضان بھی جب تک جاری رہے گا جب تک تراویح ہے۔ تو اس کا احترام ہم سب کو انشاءاللہ کرنا